نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى على النبي الأمي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. رفیقان گرامی، آج درس کے ساتھ ساتھ مرحومہ زبیدہ عبداللطیف صاحب کی فیملی اور مرحومہ حمیدہ بائی کی سالی ثواب کی مجلس ہے. اللہ تعالیٰ ان کی ہم سب کی مغفرت فرمائے. قصیدہ سلامیہ میں اب تک 155 اشعار پر گفتگو ہو چکی ہے. اب امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے شہنشاہ بغداد قطب الاقطاب غوث سمدانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں 4 اشعار کے ذریعے سے سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے. فرماتے ہیں: غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. قطب و ابدال و ارشاد و رشد الرشاد محیی دین و ملت پہ لاکھوں سلام. مرد خیل طریقت پہ بے حد درود فرد اہل حقیقت پہ لاکھوں سلام. جس کی منبر ہوئی گردنیں اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. ان 4 شعر میں اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کر دے ہدیہ سلام پیش کیا ہے. ہم اور آپ بہت پڑھتے ہیں غوث اعظم امام التقا والنقا. تو غوث اعظم کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑے مددگار، بہت بڑی مدد کرنے والے، بہت بڑے مدد کرنے والے. اور امام التقا کا مطلب ہوتا ہے متقیوں کے سردار، متقیوں کے امام. تو تقی، تقا اور نقی معنی ہوتا ہے صاف و شفاف. تو طہارت والوں کے پیشوا اور متقی لوگوں کے امام ہیں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تقوی اور طہارت، جیسے ہم بے اکثر بولتے ہیں کہ تقوی و طہارت، تقوی و طہارت. تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تقوی کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ آپ نے بچپن ہی میں روزہ رکھا کہ جس وقت آدمی کو کچھ بھی شعور اور احساس نہیں ہوتا، لیکن جس سال آپ پیدا ہوئے اسی سال آپ نے رمضان کے روزے رکھے. اس کے اس معنی کر کے کہ جب دن کا وقت ہوتا تھا تو پورا دن آپ دودھ نہیں پیتے تھے. اور جیسے ہی افطار کا وقت ہوتا سب لوگ روزہ افطار کرتے.
تو جس طریقے سے افطار کے وقت ہم اور آپ کچھ کھاتے اور پیتے ہیں افطار کرنے کے لیے، روزہ کھولنے کے لیے، تو اسی طریقے سے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطار کے وقت ہی دودھ پیتے تھے۔ کیا درس روکنا پڑے گا بھائی؟ اب اس میں اپنا تو کنٹرول بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ کی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ ام الخیر فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا عبد القادر رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا تھا۔ ایک دفعہ رمضان المبارک کا چاند دکھائی نہ دیا، کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے انہیں بتایا کہ آج میرے لخت جگر نے دودھ نہیں پیا ہے۔ بعد میں واضح ہوا کہ اس دن تو رمضان تھا، چنانچہ جیلان کے علاقے میں مشہور ہو گیا کہ سادات کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان کے دنوں میں دودھ نہیں پیتا ہے۔ تو یہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بچپن ہی سے پابند شریعت ہونے کی بہت عظیم مثال ہے، اور تقویٰ کہتے ہی اس کو ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر آدمی ہمیشہ عمل کرتا رہے۔ تو چونکہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادر ذات ولی تھے، پیدائشی ولی، تو اب پیدا ہوتے ہی آپ نے احکام شریعت پر عمل کرنا شروع کیا۔ تو اب جس کے بچپنے میں یعنی اس عمر میں جس میں کچھ شعور نہیں ہوتا، آدمی کو احساس نہیں ہوتا، اس عمر میں جب آپ کی عبادت کا یہ عالم ہے، روزے کا یہ عالم ہے، تو بعد میں آپ نے کتنی عظیم عبادتیں کی ہوں گی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو متقی نہیں فرمایا بلکہ متقیوں کا سردار فرمایا۔ اور دراصل استقامت یعنی کہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا ہی کمال درجات کی مثال ہے، یعنی درجوں کی بلندی جو آدمی کو حاصل ہوتی ہے وہ ہے استقامت، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر مکمل طور پر عمل کرنا ہی کیا ہے؟ تقوی ہے، اور یہی کمال درجات یعنی درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ اس سلسلے میں اگر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جائزہ لیا جائے تو آپ اس پر بھی مضبوطی سے قائم رہے۔ ایک دفعہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران سیاحت یعنی سفر کے دوران ایک ایسے مقام پر تشریف لے گئے جہاں پانی نہیں تھا، سفر کرتے چلے جا رہے تھے، پانی ختم، کئی دن ہو گئے پانی پیے بغیر گزر گئے۔ پیاس کی شدت جب حد سے بڑھی تو ایک بادل نمودار ہوا، بادل آسمان پر، بارش ہوئی اور اس کے چند قطروں سے سکون ملا۔ پھر بارش کے بعد ایک نور ظاہر ہوا جس نے پورے آسمان کے علاقے کو گھیر لیا، وہ نور سب میں پھیل گیا، اور عجیب سی صورت نمودار ہوئی، اور اس نے کہا اے عبد القادر، میں تیرا پروردگار ہوں، میں نے تمہارے لیے وہ تمام چیزیں حلال کر دی جو دوسروں کے لیے حرام کی تھی، جو چاہو لے لو اور جو چاہو کرو۔ سیدنا غوث اعظم نے اتنا سنا تو پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور فرمایا ملعون دور ہو جا، تو شیطان ہے۔ اور اچانک سے وہ روشنی تاریکی میں یعنی اندھیرے میں بدل گئی، اور کہا، اس روشنی سے آواز آئی اے عبد القادر،
تو نے احکام کے علم اور اپنی منازل کے احوال سے باخبر ہونے کے سبب سے نجات پائی، ورنہ میں اس طریقے سے 70 اہل طریقت کو گمراہ کر چکا ہوں۔ یہ ہتھیار استعمال کر کے 70 اہل طریقت کو۔ تو سیدنا غوث اعظم نے فرمایا ملعون، تو نے تو پہلے ہی سے بڑھ کر حملہ کیا ہے، یعنی پہلے جو حملے کرتا تھا اس سے بڑھ کر حملہ کیا ہے۔ میں اپنے علم کی وجہ سے تجھ سے نہیں بچا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بچا ہوں۔ آپ جس وقت پیدا ہوئے تھے تو دنیا کی حالت اور خاص طور پہ مسلمانوں کی حالت بڑی زوال پذیر تھی، بری حالت تھی۔ اسلامی قدریں بدل گئی تھی، روحانیت نے دکانداری کا روپ لے لیا تھا، اور ہر طرف مادیت کا غلبہ ہو گیا تھا، لوگوں کے اندر مفاد اور مطلب پرستی پیدا ہو گئی تھی۔ آپ نے علم دین پڑھا اور اس ذوق اور شوق اور حسن نیت سے پڑھا کہ پڑھتے پڑھتے آپ درجہ قطبیت پر فائز ہو گئے تھے، جیسا کہ آپ قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، میں علم دین پڑھتے پڑھتے قطب ہو گیا اور میں نے اپنے مولا کے کرم سے نیک بختی اور سعادت کو حاصل کر لیا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدائی تمام تر علوم و فنون، بلکہ اس زمانے میں آپ نے 13 علوم اور 13 فنون پر مکمل دسترس حاصل کر لی، یعنی مہارت تامہ حاصل کر لی۔ تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی کے اعتبار سے اچھا تقوی آتا ہے مسائل پر عمل کرنے سے، اور مسائل پر عمل ہوتا ہے علم دین سیکھ کر صحیح طور پر۔ سمجھا کہ جو ہمارے دینی مسائل ہیں ان کو جب جانیں گے تب ان پر عمل کریں گے، اور جب عمل کریں گے تب ہمارے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ تو اس لیے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خود بالضبط علم دین حاصل کیا، اور اتنا علم حاصل کیا کہ آپ کو اللہ نے قطبیت کا مرتبہ عطا فرما دیا۔ آگے فرمایا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ جلوہ شان قدرت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا جلوہ، کہ آپ کی عبادت اور ریاضت اور آپ کی طہارت و پاکیزگی دیکھ کر آدمی حیران رہ جاتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ کسی عام آدمی کا کام نہیں ہے، اس میں تو اللہ کی قدرت کا جلوہ نظر آ رہا ہے نہیں؟ ایک پیر پر کھڑے ہو کر مسلسل قرآن مجید پڑھنا، اور ایک دن نہیں بلکہ تقریباً 15 سال تک آپ نے اسی عمل کو جاری رکھا ہے نہیں؟ برج عجمی، برج ایک پہلے کے زمانے میں جو مینار ہوتے تھے، مینار، تو مینار کے اندر بہت اچھی اتنی جگہ ہوتی تھی کہ روم بن جائے اس نیچے کے حصے میں، کیوں عثمان بھائی؟ نیچے کا حصہ بڑا ہوتا، تو اس میں آپ عبادت اور ریاضت اتنی زیادہ کی تھی کہ وہ تھا تو مینارہ، لیکن مشہور ہو گیا تھا سیدنا غوث اعظم کے نام سے، کیونکہ آپ ہر وقت اس میں عبادت و ریاضت کرتے رہتے، سمجھ لو۔ اور قطب و ابدال و ارشاد و رشد و رشاد، قطب جو خاص علاقے اور خاص ملک کے بھی ہوتے ہیں، کہ امور باطنی امور یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوشیدہ امور کے معاملات کو جو سنبھالتے ہیں وہ دراصل ہوتے قطب۔ یہ اللہ والوں کے طبقات میں سے ایک طبقات ہے۔ جس طریقے سے دنیاوی سسٹم چلانے کے لیے نہیں ہے یہ وہ ہوتا ہے، عہدے ہوتے ہیں، ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، ایسے ہی اللہ والوں کے بھی اس دنیا میں اللہ نے انہیں ذمہ داری سپرد کر کے رکھی ہے، اور وہ عہدے ہوتے ہیں، کوئی قطب ہوتا ہے، کوئی ابدال ہوتا ہے، اور کوئی ارشاد ہوتا ہے، کوئی نجبہ ہوتا ہے، کوئی رقبہ ہوتا ہے، کوئی عمد ہوتا ہے، بہت ساری قسمیں ہیں اللہ والوں کی۔
تو اسی میں سے قطب بھی ہیں، ابدال بھی ہیں، ارشاد بھی ہیں. تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر یہ ساری صفتیں موجود تھیں. آپ قطب بھی تھے، ابدال بھی تھے، فرد بھی تھے، اور اسی طریقے سے بلکہ ان سب کے آپ سردار تھے. تو فرمایا محیی دین و ملت پہ لاکھوں سلام، کہ دین اور ملت کو زندہ کرنے والے سیدنا غوث اعظم پر لاکھوں سلام ہوں. سیدنا غوث اعظم نے دین اور ملت کو زندہ کیا، اس کا ایک آپ کی زندگی کا بڑا تفصیلی واقعہ بھی ہے نہیں کہ آپ ایک مرتبہ بغداد شریف میں ننگے پیر آ رہے تھے کہ سامنے ایک نہایت ہی کمزور شخص پڑا ہوا ملا. آپ نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے اشارہ کر کے بلایا. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب گئے، اور جیسے ہی آپ نے چھوا تو اس کے اندر توانائی اور طاقت آنے لگی. پھر اس نے کہا کہ مجھے اٹھاؤ. تو سیدنا غوث اعظم نے اٹھایا تو اس نے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ سیدنا غوث اعظم نے فرمایا کہ میں نے تو آپ کو نہیں پہچانا. تب اس وقت جو ہے اس نے بتایا انا الذی کنت قد مت ودثرت فاحیانی اللہ تعالی بک بعد، کہ میں اسلام ہوں، دین اسلام ہوں، اور میں قریب المرگ ہو گیا تھا، یعنی کہ مردے کی طرح ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذریعے سے مجھے دوبارہ زندگی عطا فرمائی ہے. اور فرماتے اس ملاقات کے بعد جب میں جامع مسجد پہنچا، لوگوں نے مجھے سیدی محی الدین کہہ کر پکارنا شروع کر دیا، حالانکہ اس سے پہلے مجھے کسی نے اس لقب سے نہیں پکارا تھا. فرمایا اسی دن سے محی الدین لوگ مجھے کہہ کر پکارنے لگے. اور اسی کی طرف اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں اشارہ کیا ہے کہ محیی دین و